السلام علیکم کلاس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزہ۔ یہ تھرڈ پلر آف اسلام ہے۔ میں نے کل آپ کو پڑھایا تھا ٹوٹل ارکان اسلام یا پلرز آف اسلام جو ہے وہ 5 ہیں، 2 ہم نے کل پڑھ لیے تھے، یہ تھرڈ ہے۔ اس کو سوم عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے، جس کو ہم اردو میں روزہ کہتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے لٹرل میننگ آف ورڈ سوم از فاسٹنگ۔ روزے کا معنی ہے رکنا، کسی چیز سے رک جانا، بری خواہشات سے، کھانے پینے سے اور ان تمام چیزوں سے رکنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ یہ تھرڈ پلر آف اسلام ہے، ارکان اسلام میں سے روزے کا جو ہے وہ تیسرا نمبر ہے۔ فرض روزے جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں، آبزرو ان رمضان میں جو 30 روزے ہم رکھتے ہیں وہ رمضان میں فرض روزے ہیں۔ جو بغیر کسی عذر کے ان کو چھوڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ رمضان جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے اور مختلف ٹیسٹوں میں اس طرح کے کویسچن آتے ہیں کہ پہلا مہینہ کون سا ہے اسلامی کیلنڈر کا، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ان کی ترتیب یاد کر لیں۔ محرم، صفر، محرم پہلا ہے، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، یہ اس کی ترتیب ہے 12 مہینوں کی۔ ان کی ترتیب یاد کر لیں، پہلا مہینہ کون سا ہے، دوسرا مہینہ کون سا ہے، تیسرا مہینہ۔ جنرل جو چھوٹی ٹیسٹیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ سوالات آتے رہتے ہیں۔ جو رمضان ہے وہ جو ہے 9واں مہینہ ہے۔ یہاں پر رمضان میں 3 عشرے، یعنی رمضان میں جو 30 دن ہوتے ہیں 29 دن، ان کو 3 عشروں میں تقسیم کیا۔ عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10 دن، عربی میں عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10 دن، تو 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، مرسی آف اللہ۔ پہلا عشرے کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت برستی ہے اس میں۔ دوسرا جو عشرہ ہے اس کو عشرہ مغفرت یعنی معافی والا عشرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں گناہوں سے معافی تلافی ہوتی ہے۔ تیسرا جو عشرہ ہے اس کو نجات من النار یعنی آگ سے، سیفٹی فرام ہیل، جہنم سے بچاؤ اور آگ سے بچاؤ کے لیے وہ تھرڈ عشرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کمانڈ ٹو فاسٹ واز ریویلڈ ان دی منتھ آف شعبان، یہ جو ہے شعبان میں اس کا حکم نازل ہوا تھا۔ رمضان کے جو روزے ہیں وہ 2 ہجری کے اندر فرض ہوئے تھے۔ تقریباً احکامات جو ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ تقریباً جو ہے وہ 2 ہجری میں زیادہ تر فرض ہوئے ہیں۔ جو روزے کا جو حکم ہے وہ سورۃ البقرہ کے اندر دیا گیا ہے۔ روزے کا پرپس کیا ہے، روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ تو قرآن مجید میں ارشاد ہے روزے کا مطلب ہے تقوی اختیار کرنا، یعنی اس کے بدلے ہمیں تقوی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی اے مومنو روزہ رکھو تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اور روزے کا دوسرا مقصد ہے سیلف کنٹرول، یعنی اس سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتا ہے، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو یہ بھی روزے کا کمال ہے۔ امپورٹنٹ MCQs ہے کہ کتنے دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے سال میں؟ تو 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ان 5 میں سے 2 تو عیدین کے دن ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یہ جو رمضان کی جو عید ہوتی ہے ہم اس کو عید الفطر کہتے ہیں، دوسری جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج۔ عید الاضحیٰ کے بعد کے جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں بھی روزہ رکھنا منع ہے۔ تو کچھ لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ عید والے دن کہ ہم نے عید والے دن روزہ رکھا ہے، قربانی والے دن، اور ہم کلیجی کے ساتھ روزہ افطار کریں گے، تو یہ ایک روایت غلط کانسیپٹ ہے۔ عید والے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا، البتہ سنت یہ ہے کہ عید الفطر جو رمضان کی عید ہے اس میں صبح جو ہے وہ میٹھا کھانے سے اس کے کرنا چاہیے ابتدا، اور عید الاضحیٰ جو ہے اس میں صبح آدمی گوشت وغیرہ کھائے، یہ سنت ہے۔ لیکن روزے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ اور روزے رکھتے وقت جو صبح ہم کھانا کھاتے ہیں فجر سے پہلے، ان کو سحری کہا جاتا ہے۔ فجر سے پہلے ہم کھاتے ہیں تو اس کو سحری کہا جاتا ہے، اور جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو اس کو افطاری کہا جاتا ہے، افطار کرتے ہیں یعنی روزے کو بریک کرتے ہیں۔ روزہ توڑنے کا مطلب تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر روزہ ہم اس کو کہتے ہیں افطار، یعنی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہوتی ہے کہ اب آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان اس دروازے کا نام ہے جس میں لوگ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد 4تھ پلر آف اسلام ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب عربک ورڈ فار الماس گیونگ، یعنی دینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی وہ یہ لفظ زکا سے نکلا ہے، ڈائیورڈ جو ہے وہ ڈائیورڈ ہے زکوٰۃ سے۔ زکا یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پیوریفیکیشن، پیوریفائز۔ چونکہ جب زکوٰۃ انسان ادا کرتا ہے تو اس کا جو مال ہوتا ہے وہ
پیوریفائی ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس میں خراج ہے، خراج جو ہے یہ لینڈ ٹیکس یعنی زمین کا ٹیکس ہے۔ ایک دوسرا ہے جزیہ، یہ بھی آتا ہے کبھی کبھی، میں آپ کو اسکرین شاٹ میں اس کو لکھ کے دے دیتا ہوں۔ یہاں پر ہے جزیہ، یہ لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، جیم زا یا اور ہاں جزیہ۔ جزیہ اس کو کہتے ہیں جو ذمی کسی مسلمان ملک میں رہیں اور وہاں پر وہ کوئی ٹیکس ادا کریں تو اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ اور خراج جو ہے وہ لینڈ ٹیکس ہے۔ اور عشر جو ہے زمین سے جو ہم نکالتے ہیں نا 10واں حصہ، عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ، جو زمین سے ہم کھیتی باڑی کرنے کے بعد جو ہمیں اس سے حصہ ملتا ہے تو اس میں ہم جو عشر نکالتے ہیں تو اس کو زمین کے جو ہوتا ہے اس کو عشر، خراج الگ چیز ہے، عشر الگ چیز ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی، اور کمپلیٹ زکوٰۃ کا سسٹم جو اسٹیبلش ہوا تھا وہ 9 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے جو لوگ جن پر زکوٰۃ دینا فرض ہے وہ کون لوگ ہیں، تو لائبل ٹو پے زکوٰۃ نصاب، صاحب نصاب۔ صاحب نصاب کون لوگ ہوتے ہیں؟ صاحب نصاب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے اور ضروری اشیاء کے علاوہ جو آگے سامان بتایا جا رہا ہے، سونا چاندی یا مال تجارت وغیرہ اتنا ہو جس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب۔ تو جابی وہ آدمی ہوتا ہے جو زکوٰۃ لوگوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کرتا ہے، تو اس کو جابی کہا جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا۔ دی ریٹ جیسے آج کل انکم ٹیکس والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ مختلف اداروں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، تو اس طرح جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ یہاں پر سلور، گولڈ اینڈ کرنسی پر جو ہے وہ زکوٰۃ 2.5 ہے۔ نصاب زکوٰۃ گولڈ کے اندر، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، 7.5 تولہ گولڈ جو ہے اس کی نصاب ہے، اور 52.5 تولہ چاندی، 52.5 اگر چاندی کسی کے پاس ہے اس پہ سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر 32 دفعہ آیا ہے نماز کے ساتھ، یہ میں نے شاید نماز میں بھی آپ کو بتایا تھا۔ اور قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ 22 ٹائم جو ہے وہ مکی صورتوں کے اندر آیا ہے، باقی 10 ٹائم جو ہے وہ مدنی صورتوں کے اندر آیا ہے۔ تو آرڈر آف زکوٰۃ از مینشن ان آیت 16 آف سورۃ توبہ، سورۃ توبہ کی جو ہے وہ آیت نمبر 60 کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ یہاں پر ہیڈ آف زکوٰۃ، یہ امپورٹنٹ ہے، ہیڈ آف زکوٰۃ ان کو کہا جاتا ہے جن کو ہم اردو میں مصرف زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کی جو ملکیت ہمیں موصول ہوتی ہے تو وہ کن لوگوں پر خرچ ہوتی ہے۔ وہ 8 ایسے لوگ ہیں، 8 ایسے مصرف ہیں جن کو ہیڈ آف زکوٰۃ کہا جاتا ہے، ان پر خرچ ہوتی ہے، جس میں انما الصدقات للفقراء، فقیر ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، مسکین، عاملین زکوٰۃ یعنی جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، والمؤلفۃ القلوب، غلام ہوتے ہیں، وابن السبیل، اور اسی طرح تقریباً 8 کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ بنو ہاشم جو ہیں وہ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتے، جو سید لوگ ہیں بنو ہاشم، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا منع ہے، یعنی وہ وصول نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالی۔ اور مسجد کا جو مسجد کی بلڈنگ وغیرہ اس میں بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور یہاں پر پور اینڈ لکھا ہے انہوں نے، جو بنو ہاشم سے غریب لوگ تعلق رکھتے ہیں تو ور ناٹ ایلیجیبل ٹو ریسیو زکوٰۃ، وہ بھی زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتے۔ پیرنٹس، ہسبینڈ، وائف اینڈ چلڈرن آر ناٹ انیشل ٹو ریسیو زکوٰۃ، یعنی یہاں پر زکوٰۃ کے کچھ مسائل بتائیں۔ اگر میں اپنی زکوٰۃ نکالتا ہوں تو میں اپنی وائف، اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس طرح اگر وائف نکالتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو نہیں دے سکتی۔ تو یہ زکوٰۃ کے چند احکامات کو یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ 4th پلر اور 5th پلر آف حج جو ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔